روس یوکرین جنگ، وہ معاملہ جس پر پاکستان، انڈیا اور چین ایک صفحے پر ہیں۔ انڈیا نے ایک بار پھر روس یوکرین کے درمیان جاری تنازع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں انڈیا کی مستقل نمائندہ رچرا کمبوجے سمرقند میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دیے گئے بیان کو بھی دہرایا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ یوکرین کا تنازع کس سمت بڑھ رہا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ رچرا کمبوجی نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں خوراک، ایندھن اور کھاد کی سپلائی نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان ممالک کی بات سنی جائے اور ان کے خدشات کو دور کیا جائے۔ بحران زدہ بین الاقوامی معیشت کو مزید کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو پیچیدہ بنانے سے بچانا ہے۔ چین اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے علاوہ چین، کیوبا، پاکستان، جنوبی افریقہ، سری لنکا، تھائی لینڈ، ویتنام نے بھی اقوام متحدہ میں لائی گئی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں روس کی جانب سے مشرقی یوکرین میں 23 سے 27 ستمبر کے درمیان ہونے والے مبینہ رائے شماری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ ریفرنڈم کے بعد ان علاقوں کے حصول کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کو بین الاقوامی قانون میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یوکرین کے کسی حصے کا نقشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں تمام رکن ممالک، بین الاقوامی ادارے اور اقوام متحدہ کے خصوصی اداروں سے روس کے قبضے کو تسلیم نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ روس یوکرین سے اپنی تمام افواج کو فوری طور پر نکالے اور اسے بین الاقوامی سرحدوں کے اندر محدود رکھے۔ روس کی امریکہ کو براہ راست فوجی تصادم کا خطرے کی وارننگ۔ یوکرینی تنازع، امریکہ روس کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن، امریکی وزیر دفاع، امریکہ کمزور روس چاہتا ہے تاکہ یوکرین جیسا تجربہ پھر نہ ہو۔ ریفرنڈم کے بعد ان علاقوں کے حصول کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قرارداد میں کہا گیا کہ اس اقدام کو بین الاقوامی قانون میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یوکرین کے کسی حصے کا نقشہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں تمام رکن ممالک، بین الاقوامی ادارے اور اقوام متحدہ کے خصوصی اداروں سے روس کے قبضے کو تسلیم نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ روس یوکرین سے اپنی تمام افواج کو فوری طور پر نکالے اور اسے بین الاقوامی سرحدوں کے اندر محدود رکھے۔ انڈیا نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ اسے یوکرین میں جاری جنگ، خاص طور پر غیر فوجی انفراسٹرکچر اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر گہری تشویش ہے۔ اقوام متحدہ میں انڈیا کی مستقل مندوب رچرا کمبوجی نے کہا، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسانی جان کی قیمت پر کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جاتا ہے، اس لیے اسے فوری طور پر بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انڈیا کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسی ہی رائے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے کا صحیح طریقہ بات چیت سے ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے روس یوکرین تنازع پر کہا تھا کہ جیسا کہ یوکرین تنازع جاری ہے، ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم کس کی طرف ہیں، تو ہر بار ہمارا سیدھا اور ایماندارانہ جواب ہوتا ہے کہ انڈیا امن کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کے بانی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس فریق کے ساتھ ہیں جو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کی بات کرتا ہے۔ جے شنکر اس کے بعد بھی روس یوکرین تنازع پر بولتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو خوراک، تیل اور کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھ کر بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے بھی انڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ اور البانیہ کے اس قرارداد پر ووٹ نہیں دیا، جس میں روس کے مشرقی یوکرین کے الحاق کو غیر ملکی، غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ جیسے ہی روسی صدر پیوٹن نے ماسکو میں ایک تقریب کے دوران یوکرین کے علاقے کے حصول کا اعلان کیا، 15 رکنی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی۔ روس کے ویٹو کی وجہ سے یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی، لیکن 15 سے 10 ممالک نے اس کی حمایت کی۔ چین، گبون، انڈیا اور برازیل نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔
روس کی ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گیریفلڈ نے کہا کہ وہ جنرل اسمبلی میں روس کا احتساب کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کسابا کورسی نے یوکرین پر ہنگامی خصوصی اجلاس بلایا تھا۔ روس نے مطالبہ کیا تھا کہ قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کرائی جائے، لیکن رواں ہفتے اس کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ انڈیا نے خفیہ رائے شماری کے روس کے مطالبے کو مسترد کرنے کی بھی وکالت کی تھی۔ اس نے 106 ممالک کے ساتھ کھلی ووٹنگ کے حق میں ووٹ دیا۔ یوکرین پر میزائل حملے۔ دوسری جانب یوکرین کے بعض بڑے شہروں پر روسی حملے جاری ہیں۔ دارالحکومت کیو سمیت کئی شہروں پر میزائل حملے ہوئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حال ہی حملوں میں 10 شہری ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں روس کے میزائل حملوں سے شدید دکھ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ کو بڑھانے کی کوشش ہے اور عام لوگ ہمیشہ کی طرح اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ انڈیا نے ابھی تک یوکرین پر روس کے حملے پر واضح طور پر تنقید نہیں کی۔ انڈیا شروع سے کہتا رہا ہے کہ اسے بحران کو سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انڈیا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی عام انتخابات میں غیر حاضر رہا۔ پیوٹن کی ترکی کو گیس سپلائی ہب بنانے کی تجویز۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانے میں سربراہی اجلاس کے موقع پر روس اور ترک صدور کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر صدر پیوٹن اور صدر طیب اردوغان کے درمیان دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوٹن نے گفتگو کے دوران کہا کہ ترکیب یورپی یونین کو گیس کی فراہمی کے لیے سب سے قابل اعتماد راستہ ثابت ہوا۔ خیر ایجنسی کے مطابق پیوٹن نے ترکی کو گیس سپلائی ہب بنانے کی تجویز دی۔ روس صدر کا کہنا تھا کہ قدرتی گیس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ہم آسانی سے گیس کی قیمتوں کو مارکیٹ کی سطح پر بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔